کیا خیبر پختونخوا میں جمہوریت کی بساط لپیٹی جا رہی ہے؟ کیا وفاق نے فیصلہ کر لیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آن پہنچا ہے؟ اسلام آباد کے ایوانوں سے جو خبریں اب پشاور کے لیے آ رہی ہیں وہ کسی معمولی سیاسی تبدیلی کی نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی زلزلے کی پیشگوئی کر رہی ہیں۔ اسلام آباد نے پشاور میں انتظامی امور کو تبدیل کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ خبروں کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل کر کے صوبے میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کون ہیں وہ 5 بڑے نام جو نئے گورنر کی دوڑ میں شامل ہیں اور کیا پی ٹی آئی اس وار کو روک پائے گی؟ ناظرین، وفاقی دارالحکومت میں زیر گردش خبروں کے مطابق حکومت اس حوالے سے سوچ بچار میں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طاقت کو کیسے توڑا جائے۔ ذرائع اس سلسلے میں جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی شاید وفاق کی توقعات پر یا اس سخت حکمت عملی پر پورے نہیں اتر پا رہے جو اب وفاق اپنانا چاہتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس تبدیلی کا مقصد صرف چہرہ بدلنا نہیں بلکہ اس کے فوراً بعد گورنر راج کی راہ ہموار کرنا ہے تاکہ پی ٹی آئی حکومت اور مبینہ طور پر سہیل آفریدی جیسی شخصیات یا انتظامی رکاوٹوں سے جان چھڑائی جا سکے۔ اس حوالے سے 5 نام بھی گورنر کے پی کے لیے زیر گردش ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وفاق کا کیا موڈ ہے۔ ان میں 3 سیاسی اور 2 عسکری پس منظر رکھنے والی شخصیات ہیں: امیر حیدر ہوتی، آفتاب احمد خان شیرپا، پرویز خٹک، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود، سابق آئی جی ایف سی۔ مبصرین کے مطابق اگر وفاق کسی ریٹائرڈ جنرل کو گورنر لگاتا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہوگا کہ اب معاملہ سیاسی ڈیلنگ سے نکل کر انتظامی کریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس ممکنہ اقدام کو آئینی جواز کیسے دے گی؟ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے بلی تھیلے سے باہر نکال دی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ دہشت گردی اور سرحد کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر گورنر راج پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ صوبے کا انتظامی ڈھانچہ فیل ہو چکا ہے اور شہریوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی بنیاد آرٹیکل 234 آئین پاکستان بنے گا جس کے تحت امن و امان کی خراب صورتحال پر صوبائی حکومت معطل کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس دھمکی سے ڈرنے کے بجائے لڑنے کے موڈ میں ہے۔ کے پی حکومت کے ترجمان شفیع جان نے چیلنج دیا ہے کہ اگر گورنر راج لگانا ہے تو آج ہی لگا دیں، رد عمل سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ عوامی نبض کیا ہے، جبکہ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اسے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ڈرانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ہوگا اور اگر وفاق نے یہ ایڈونچر کیا تو عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وفاق کے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، یہ عمل صرف سیاسی انتقام ہوگا۔ اس سارے معاملے میں عوامی نیشنل پارٹی کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ اگرچہ گورنر کے لیے امیر حیدر ہوتی کا نام لیا جا رہا ہے لیکن پارٹی صدر ایمل ولی خان نے خود کو اس گناہ سے الگ رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایمل ولی کہتے ہیں کہ گورنر راج کے معاملے سے اے این پی کو باہر رکھا جائے۔ یہ بیان بہت اہم ہے۔ اے این پی کو پتا ہے کہ کے پی کے پختون بیلٹ میں گورنر راج جیسا غیر جمہوری اقدام ان کی رہی صحیح سیاست کو بھی ختم کر سکتا ہے، اس لیے وہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود اس مخصوص ایکشن سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ایسے وقت میں آ رہی ہیں جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بظاہر کوئی نرمی نہیں آئی۔ وفاق چاہتا ہے کہ کے پی کا پلیٹ فارم پی ٹی آئی سے چھین لیا جائے تاکہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی یعنی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہ کر سکیں۔ اگر گورنر راج لگتا ہے تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور موجودہ عدالتی ماحول میں حکومت کے لیے اسے ڈیفینڈ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر زیادہ تر تجزیہ کار اسے جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل قرار دے رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ضرور اہم ہے لیکن اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خطرناک کھیل ہے۔ آنے والے 48 سے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ کیا وفاق پرویز خٹک یا کسی ریٹائرڈ جنرل کے ذریعے کے پی کو کنٹرول کرے گا یا پی ٹی آئی کی دھمکی کام کر جائے گی؟ فیصلہ جو بھی ہو، نقصان جمہوریت اور وفاق کا ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دہشت گردی کو خاتمے کے لیے گورنر راج ضروری ہے یا یہ صرف پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا بہانہ ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔